جو لوگ قربانی کو عقل کے خلاف کہتے ہیں وہ سن لیں، پوری دنیا میں قربانی کا رواج ہے، اور قوموں کی تاریخ پر نظر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ادنا چیز اعلیٰ کے بدلے میں قربان کی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ اللہ میرے شیخ کی قبر کو نور سے بھر دے، شیخ العرب العجم فرماتے تھے صرف کراچی میں بینکیوٹ ہال نہیں تھے، صرف کراچی میں روزانہ کتنی دعوتیں ہوتی ہیں، گھر، ہوٹلیں، پھر پورا پاکستان، پھر پوری دنیا میں کس کس طریقے سے گوشت کے کیسے کیسے انداز ہوتے ہیں، فلانی فرائے، یہ کلیجی، جتنی چیزیں ہیں یہ تو ٹوٹل گنو، وہاں پر نہیں آتا قربانی میں اس کا کیا حصہ بنے گا۔ جو روزانہ دعوتیں ہو رہی ہیں 500 جب گئے سیالکوٹ کی طرف آگے جا رہے تھے تو سیالکوٹ شہر سے دور بڑے بڑے بینکیوٹ ہال بنے ہوئے تھے، وہاں ہم نے پوچھا کیوں، کہ یہاں 1500 سے کم کی دعوت نہیں ہوتی، اور وہ ان کو پیاز نہیں کھلاتے دال کے ساتھ۔ اب ٹوٹل کوئی کر نہیں سکتا، لیکن اتنا روزانہ یہ گوشت کھایا جاتا ہے جتنا قربانی میں نہیں ہوتا 3 دن میں۔ پھر پورے دنیا میں اتنے برس سے چل رہا ہے اور ہر سال اتنا گوشت کھایا جاتا ہے، تو وہاں کیوں نہیں کہتے کہ گوشت مت کھاؤ، ظلم ہے؟ وہاں پر خود کو بدماشی کرنی ہے، شراب پی کر اور گوشت کھا کر، گن کر کوئی دکھائے ذرا۔ اور قربانی کے جانور کے پیچھے پڑے ہوئے، اصل میں ان کو اللہ سے جو ہے وہ بغاوت کا ان کو شوق ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بھائی تو نے پیدا کیا تو بتا، تو قربانی نہیں کرتا باڑ میں جا، ہمارا کیا واسطہ؟ اللہ نے صاحب نصاب بنایا، حضرت فرماتے تھے بیوقوف لاکھ پر 2500 روپے جان جاتی ہے، زکوٰۃ پر 97,500 دیے اللہ نے، باقی عقل نہیں ہے تمہاری۔ شوق سے قربانی، اللہ نے مال دیا اس کے حساب سے، ریا کے حساب سے نہیں، اللہ شوق سے قربانی آدمی کرے، اور جگہ نہیں ہے نا، ورنہ آدمی پہلے سے جانور لے آئے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت گائے پالتے تھے سارا سال، ایسی گائے تھی کہ حضرت کے ساتھ ساتھ جاتی تھی مدرسے کھلے ہوتے تھے، اور گائے ایسے بیٹھتی تھی جیسے حدیث پاک سن رہی ہو بخاری شریف کی، پیچھے پیچھے چلتی تھی، اور حضرت جب ذبح کرتے تھے نا آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، جانور سے محبت ہوگی نا، آنکھوں سے جاری کرتے تھے۔ حضرت کے ایک خادم ہیں، ان کے ایک دوست ہیں، وہ ہر سال اس بکرا جو خریدتے ہیں اپنے شیخ کے لیے مہنگا، اور پورا سال اس میں پرورش کرتے ہیں اس کی، وہ بکرا نہیں لگتا گائے لگتا ہے پورا سال۔ اب یہ جب ذبح کرے گا اس کی کیا حالت ہوگی سوچو ذرا۔ اب کیونکہ ہمارے یہاں مجبوریاں ہیں، ورنہ گاؤں والوں سے پوچھو، زمینداروں سے پوچھو، کسانوں سے پوچھو کہ بیمار ہو جائیں تو ان کی حالت کیا خراب ہو جاتی ہے۔ گائے کا دودھ تو پیتے ہیں اور اعتراض نہیں کرتے کہ دودھ مہنگا ہے۔ بھائی یہ بس معافی کا راستہ ہے جو اب تک کیا، گٹر لائن کیا، سال میں ایک بار قربانی آ رہی ہے، صاحب نصاب ہو کر لنگڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ بھائی ایک آدمی کی ایسی حالت ہے کہ دل چاہتا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں، دل چاہتا ہے کہ قربانی کروں، ایسے جتنے پیسے ہی نہیں، اور جناب 2 شہروں میں ہم بیچتے ہیں اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اب مفتی صاحب سے پوچھا کہ بھئی ایک اور ملک ہے وہاں تو بہت ہی سستا ہے گائے، تو فرمایا آپ وہاں کر سکتے ہیں تاکہ اللہ خوش ہوں کہ آپ، لیکن جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ لالچ نہ کرے سستے وغیرہ کا۔ پورا سال کبھی کھانے پینے میں، کپڑوں میں، گھر وغیرہ میں کبھی سستائی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اور جو حج عمرے پر جائیں، حضرت فرماتے تھے یہاں کے جو کمزور ہیں وہاں کے رئیس ہو جاتے ہیں، وہاں دل خور کے خرچہ کرو، کیونکہ مجاہد کا لید بھی تولا جائے گا، تو حج اور عمرہ اللہ کے لیے اس کا اجر اللہ دیتے ہیں۔ تو جو خرچہ کرو گے، دیکھو وہاں بھی جو عقل مند خرچہ کرتے ہیں، جانور لینے کی باری آئے پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں تو ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ ان کے بالغ افراد، ان پر قرآن بانی ہے ہی نہیں قربانی، اور وہ قربانی کرتے ہیں ان کی طرف سے، قربانی ہے ہی نہیں نا ان پر، بھائی صاحب نصاب ہے ہی نہیں۔ ہمارے بابا کی اللہ مغفرت بے حساب فرمایا، ان کا بھی یہی مزاج تھا، الحمدللہ اپنے ہاتھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور گوشت ہے مدرسے میں کسی میں کولڈ اسٹوریج بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نا، سارا سال وہ گھر تو نہیں لے جائے گا، اپنے طلباء وہ کھلائے گا، ان کی دعائیں کتنی ملے گی بھائی؟ باقی اپنا گوشت تو ڈیفریزر 4 خرید کے اس میں تو مت رکھے نا کہ پورا سال اس میں سے کھرچ کے نکال رہے ہیں۔ اب پتہ چلا 2 مہینہ پہلے قربانی سے ختم ہو گیا، بیگم صاحبہ آپ کے ہاتھ میں برکت نہیں ہے، ارے ہم نے تو قربانی والے دن تک چلانا تھا، تم کیا کر رہی ہو؟ جی، اور پٹ کا گوشت بھی تو کھانا ہے، پٹ کا گوشت کھانا ہے، نکلے تو کیا نکلے گا؟ ایسی آگے بات ہے، پریشان ہو جائیں گے عقل والی بات پر۔
ایک پاگل کیا کرتا تھا، بتا دیتا ہوں کیونکہ مضمون طویل ہے، جو یاد ہے بتانا چاہیے. ایک پاگل تھا، وہ اللہ معاف فرمائے پخانہ کھاتا تھا، تو لوگ منع کرتے تھے تمہاری عقل ہی نہیں ہے، جسم کی چیز تو تھی واپس جسم میں چلی گئی. یہ ان کے منہ پر جوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. اور جب اتنا ہی تمہیں غریبوں سے ہمدردی ہے، پہلے بینک بیلنس تو صاف کرو اپنا. جو کروڑوں ڈالر رکھے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہیں نکالتا ہے؟ بس میڈیا پر آ گئے، تقریر جھاڑ دی اور چینل پر آ گئے، بکواس کر کے چلے گئے. جب تم اتنا ہمدرد ہو غریبوں کے، کیوں لوٹ مار لگا رکھی ہے؟ کیوں تمہارے اسیٹس کروڑوں ڈالرز کے اندر ہیں؟ کیوں تمہاری گاڑیاں اتنی مہنگی گاڑیاں ہیں جو اللہ معاف فرمائے 1-1 کروڑ 4-4 کروڑ کی گاڑیاں ہیں؟ جناب ایک صاحب نے کوئی بات سنائی تھی، اس کے فگر کو میں بدلی کر رہا ہوں، اور اب مشورہ یہ تھا کہ اس کو بیان نہیں کرنا ہے، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. 8-8 10-10 کروڑ ایک آدمی خرچہ، اور تماشا دیکھنے جا رہے ہیں. وہاں جو اللہ نے ان کی اکڑ پر جو برباد کیا اس کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو نہیں دیکھتے، عذاب دیکھنے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. تو دو نا پیسہ، یہ تم خرچہ کرتے ہو، میڈیا پر رات دن خبریں آ رہی ہیں، کیوں نہیں دیتے یہ پیسہ جا کر؟ ایک آدمی کتنا خرچہ کرتا ہے ورلڈ ٹور پر. اور تو یہی تو ہے، یہ لوگ شراب پی رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے. وہاں یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہاں غریبوں کی ہمدردی سمجھ صرف اسی پر آ کر آئیے. کیا جواب ہے ماشاءاللہ. پروانے روز اتنے جل جاتے ہیں، کہو ظلم ہے. بکری بچی کو کھا جاتی، کہہ دو یہ بھی تو ظلم ہے. دریا کے اندر کیسے جانور کیا انداز ہے، آپ دیکھو تو اسی طرح. کاش یہ لوگ نہیں پڑھیں گے یہ بیان ایسے سنتے ہیں، کیونکہ ان کو کہیں سے کوئی ایڈ ملتی ہے، اس لیے وہ اپنی بات پہ کھڑے رہیں گے وہ. اور الحمدللہ کوئی ان کی سنتا بھی نہیں ہے، کہے گا لخ، بس سنتے بھی نہیں ہیں. آپ دیکھو قربانی دن بدن بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے، دیکھ لو آپ، مجھے چھوڑ دو آپ. ایسے ہمارے پاس تو الحمدللہ ایک ثبوت تھوڑی ہے، ثبوتوں کی لائن ہے لائن. وہ جناب زیور بیچ کے قربانی ہو رہی ہے، نائب نصاب ہو گئی نا، اب کرنا ہے نا. پچھلے سال نہیں کیا، اس کا کس طرح واجب ادا ہوگا، اس میں لگے ہوئے ماشاءاللہ الحمدللہ. جہاں تو کسی نے کل بتایا سندھ بلوچ میں تو یہ حالت ہے، لگتا ہے کہ پوری قربانی یہاں جمع ہو گئی ہیں، ہر گھر سے الحمدللہ جانے. اشفاق نہیں کہا تھا ماشاءاللہ. اللہ اللہ سبحان اللہ. ہم بچے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، تو یہ بات سنی تھی کہ کسی کو زہریلا سانپ کاٹے تو انگلی کاٹ دی جائے تاکہ پورا جسم زہریلے اثر سے محفوظ رہے. گویا ایک انگلی پورے جسم کے لیے قربان کی گئی. ہاں، کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا، آپ بسم اللہ اللہ اکبر کے ذبح کرتے ہیں؟ اور حضرت مجدد ہے، ہم سے تھوڑی جواب آتے ہیں اس کے. اور جانور مر جائے ہم کھاتے ہیں تو کہتے مردہ ہے، سو حرام ہے یہ. حضرت مجدد نے فرمایا کہ تم سمجھو کوئی نہیں، ہم جب بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں نا تو جانور مست ہو جاتا ہے رب کا نام سن کر جس نے پیدا کیا ہے. جس طرح مجاہد کو شہادت کے وقت اتنی بھی تکلیف نہیں تھی جتنا چونٹی کاٹ لے، جان دینے کے لیے تیار ہیں. فرمایا دوسرا مردار ہم تمہارے فائدے کو کہتے ہیں کہ یہ پورا خون جو ہے نا زہر بن گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کا گوشت بھی زہر بن گیا، اس لیے ہم جھٹکے والا گوشت نہیں کھاتے، مرے ہوئے جانور کو ہم نہیں کھاتے. انگریز کا بچہ بھی پریشان ہو گیا. کیا سنیے ذرا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست آ جائے تو جو کچھ ہمارے پاس ہو اس کی خوشی کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے، جیسے اصلی گھی ہے جی، جیسے اور ڈشیں، گوشت، صحیح ہے، گوشت وغیرہ قیمتی اشیاء اس پیارے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور اگر اس سے زیادہ عزیز ہو تو مرغے مرغیاں، حتیٰ کہ بھیڑے اور بکرے قربان کیے جاتے ہیں. اگر اس سے بڑھ کر تو گائے اور اونٹ بھی عزیز مہمان کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے. اگرچہ ایک آدمی کو 6 مہینے سے کم اونٹ قربان نہیں کرتا، وہ الگ بات ہے، یہاں نہیں لکھا ہوا، میں الگ بات کر رہا ہوں. 6 مہینے سے آدمی کہہ رہا ہے اونٹ نہیں جناب. خیر، وہ زیادہ کیا کریں گے، گائے کا گوشت خرید دیا اور اس کو اچھا سا بنا کر کا یہ تازہ اونٹ کا گوشت ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کہتے ہیں مان لیتے ہیں، اونٹ کا سمجھ کے کھا لیں گے، بات تو ایک ہی ہے. کیا باتیں ہیں سبحان اللہ. ڈاکٹری میں دیکھا گیا ہے وہ قومیں جو اس کو جائز نہیں سمجھتی کہ کوئی جانور قتل ہو، وہ بھی اپنے زخموں کے سینکڑوں کیڑوں کو مار کر اپنی جان قربان کر لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کورونا میں کیا ہوا، اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے ایک جان پر کتنے خرچے ہوئے. تو یہاں بھی کہیں گے ظالم میں اتنا خرچہ کرتے ہیں تو قربانی میں کیوں ایسا کہتے ہیں؟ یہ بات ہے نا. اور اس سے اوپر چلو تو ہم دیکھتے ہیں ادنا لوگوں کو اعلیٰ کے لیے قربان کیا جاتا ہے. مثلاً بنگی ہیں، وہ تمام قوموں کی عید ہی کا دن ہو مگر ان بیچاروں کے سپرد وہی کام ہوتا ہے
بلکہ ایسے ایام میں ان کو زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ لوگوں کی آسائش اور آرام کا خاطر کوئی گندگی کسی راستے میں نہ رہنے دیں. آلائش وغیرہ ہوتی ہے نا. گویا ادنا کی خوشی اعلیٰ کی خوشی پر قربان ہو گئی. بعض ہندو بہت زور سے کہتے ہیں لداخ کے ملک میں تو دودھ تک نہیں پیتے کیونکہ یہ بچڑوں کا حق ہے، مگر یہاں کے ہندو دھوکہ دے کر اس کا دودھ بھی پی لیتے ہیں اور پھر اس سے ان کی اولاد سے سخت کام لیتے ہیں بچڑوں سے. یہاں رحم نہیں آتا. بیلوں پر جو ماں ہے ان کی گائے اس پر کتنا کام لیتے ہیں، یا بیٹھی رہتی ہے وہ جناب. یہاں تک کہ اپنے کاموں کے لیے انہیں مار مار کے درست کرتے ہیں. یہ بھی تو ایک قسم کی قربانی ہے. ادنا سپاہی اپنے افسر کے لیے اور وہ افسر اپنے اعلیٰ افسر کے لیے، وہ اعلیٰ افسر اپنے بادشاہ کے بدلے میں قربان ہوتا ہے. بس خدا تعالیٰ نے بھی اس فطرتی مسئلے کو برقرار رکھا اور اس قربانی میں تعلیم دی کہ ادنا اعلیٰ کے لیے قربان کیا جائے. بکرا کیا بیچتا ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کے سامنے.